افواج پاکستان سے یا اداروں سے یا حکومت سے، ان میں سے جو بھی کوئی ملک چلا رہا ہے یا جوڈیشری چلا رہی ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ ملک دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی گل علی اسماعیل کو گرفتار نہیں کیا بھی تو 2-4 دنوں کے اندر اندر انٹرنیشنل پریشر میں آگے چھوڑ دیا، معذرت کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی شیریں مزاری کی بیٹی کو گرفتار نہیں کیا، جو کہ علل اعلان آپ کو تھرڈ کلاس، آپ کو کریکٹر لیس، آپ کو رشوت خور، آپ کو کرپٹ، آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، آپ نے اس کے خلاف کبھی بھی آپریشن نہیں کیا۔ دیکھیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی کسی جنرل صاحب کو گالی نکالتا ہے، میری طرف سے ایک نہیں لاکھ مرتبہ نکالے، لیکن جب فوج کا نام آتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو جوان بیچارے شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں نا بارڈر پہ، ان کا morale ڈاؤن ہوتا ہے، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کا morale یوں ڈاؤن ہو۔ ایک طرف وہ بیچارہ شہادتیں دے، دوسری طرف وہ جو بیچارہ غازی بن کے آیا اپنے سینے پہ یا پاؤں پہ یا بازو پہ گولی کھا کے، وہ جب اپنے علاقے میں واپس پہنچتا ہے تو اسے اس طرح کی طوائف اور فطرت عورتیں ملتی ہیں جو کہ انہی کو دہشت گرد کہہ رہی ہوتی ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گل بخاری صاحبہ بھی جب پاکستان آ جائیں تو ان پہ بھی ہاتھ ڈال دیجیے گا، ایک بڑے آفیسر کی بیٹی ہیں۔ جب آپ اس طرح کے 2-3 غداروں کو پکڑیں گے جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسلام اور پاکستان کے خلاف یوز ہو رہے ہیں، اور شیریں مزاری کی بیٹی تو ہومو سیکشولیٹی پر بھی باتیں کرتی رہی ہے، اور یہی باتیں گل علی اسماعیل بھی کرتی رہی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تو یہ فحاشی کو عام کرنے کے لیے یہ لوگ جو کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز کیوں جاتی ہیں شیریں مزاری کو پھر وزیر بنانے پہ، اور اگر نہیں بھی جاتی، میں اگر یہ الزام لگا رہا ہوں تو معذرت ہے جناب، آپ جس طرح لسٹ بھیجتے ہیں کہ فلاں وزیر کو ادھر بھیج دو، فلاں کو ادھر بھیج دو، اسی لسٹ میں شیریں مزاری کو بھی دائیں بائیں کر دیں، بھائی کم از کم یہ نہیں تو یہ سزا تو دے دو کہ یار تم چنگی عورت ہو، پاکستان چلاؤ گی، اپنی بیٹی کو تو سنبھال نہیں سکی، وہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہی ہے، تم بیٹھی ہوئی وزیر آف ہیومن رائٹس، چنگی ہیومن رائٹس کی وزیر ہو، تم سے ابھی تک وہ فرشتہ کا کیس حل نہیں ہوا، ابھی تک زینب کے کیس میں جو انکشافات کیے گئے تھے وہ حل نہیں ہوا، حذیفہ کا کیس جو بیچارے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ حل ہوا نہیں، تم لوگ ہیومن رائٹس کے وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہو، جو 18 شہادتیں ہوئیں عاشقان رسول کی وہ ابھی تک تم لوگوں سے، بلکہ کیس اوپن ہی نہیں کیا نا، وہ حل کرنا تو دور کی بات ہے، تم لوگ کہاں کی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہو؟ صرف قادیانیوں کو حقوق دینا ہیومن رائٹس نہیں ہوتا، صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اس پر اگر آپ فیاض الحسن چوہان کو نکال دیتے ہیں حکومت سے، صرف یہ ہیومن رائٹس نہیں ہوتا، ہیومن رائٹس یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصل واڈا اگر 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے تو اس کو بھی نکالا جائے، ہیومن رائٹس یہ ہوتا ہے کہ اگر آسمہ حدید اسرائیل کے حمایت میں بطور MNA اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بکواس کرتی ہے تو اس کو بھی ہٹایا جائے، کیونکہ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ پہ ہمارا حق ہے، ہمارا خون بہا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سے لے کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک جنگیں ہوتی رہی ہیں اس پر، اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اس پر، اتنی شہادتیں مسلمانوں کے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے شہادتیں دیں، اتنی بہنوں کی عزت کو پامال کیا یہودیوں نے، اس کے باوجود اگر یہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتی ہے، کیا یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ اس پہ بھی کچھ نہیں کر رہے، تو ادارے خواہ خواہ میں لوگوں کو جان بوجھ کے اپنے آپ سے متنفر کرتے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ غریب کے لیے انصاف کا جو کرائٹیریا وہ اور ہوتا ہے اور امیر کے لیے اور ہوتا ہے۔